جب میں چھوٹا تھا، راجندر سنگھ بیدی ان دنوں ہم جہانگیر آباد میں آیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا وہاں ایک بہت پرانا لیکن بہت بڑا مکان ہوتا تھا جسے ہم پرتھوی بل کہا کرتے تھے۔ پرتھوی بل، زمین کی طاقت ہر جگہ بالعموم یکساں ہوتی ہے، لیکن شہر کی مٹی میں ہمیں وہ طاقت نہیں ملتی جو پرتھوی بل میں میسر آتی تھی۔ وہاں کی کشش ثقل ایک چیز ہی علیحدہ تھی۔ قدرت کی ہر چیز پرتھوی بل کے عین قریب مل جاتی تھی۔ ابھی کروندے کا خیال آیا، باہر آ کر دیکھا تو بابا دتا جو پھل بیچنے کے علاوہ مر جانے والوں کی آخری رسومات ادا کرتا تھا، کروندے اور سنگھاڑے بیچ رہا ہے۔ اگر اڑد یا کمرکھ کے متعلق سوچا تو وہ باہر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری سوچ چند ایک کھٹے میٹھے پھلوں اور چند ایک لغو قسم کے کھلونوں تک محدود ہو، تاہم سب کچھ ہم تک اپنے آپ کھینچا چلا آتا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ندی بہا کرتی تھی جس کے دونوں کناروں پر ایک ذخیرہ تھا۔ ہماری کہانیوں کے جن، دیو اور پریاں سب اس چھوٹے سے ذخیرے میں رہا کرتے تھے، اور جس طرح گھر کر آتے ہوئے بادلوں میں بچی کو اپنی مرضی کی شبیہ مل جاتی ہے، اسی طرح اس ذخیرے کی ہر شاخ، ہر پتا ہمارے دل کی کہانی بن جاتا تھا۔ جب بھی بچے پرتھوی بل کے کھلے آنگن میں کبڈی، بھارا گٹال اور شاچو ٹاپو کھیلتے ہوئے تھک جاتے اور دماغ ایک نیا کھیل ایجاد کر لینے سے عاجز آ جاتا، تو ہم ندی میں نہانے کے لیے چلے جاتے۔ حالانکہ وہاں جانا منع تھا، لیکن تمام ممنوع چیزوں کو آزمانا، مثلاً سلائی کی مشین کی ہتھی کو گھمانا، اس کے پیچا کی بیل کو قینچی سے کاٹنا، ہمارا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ کسی نے کہا ہے کہ 6 سال کی عمر میں بچوں کے جسم خوراک سے اور دل تجربے سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا تخیل، ان کا شعور مکاشفے سے بڑھتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ، نصیحت ان کے لیے بالکل بے معنی ہوتی ہے۔ ان کے شعور کے کسی کونے میں بھگ سے اڑ جانے والا ایک جذباتی مادہ ہوتا ہے جسے معمولی طور پر چھو دینے سے ان کا تصور ایک نیا رنگ، ایک نئی حد یا دونوں وضع کر لیا کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب امڈ آتے ہیں، ان کے سپنوں کے رنگ چند نہ مٹنے والے نقوش اختیار کر لیتے ہیں۔ بابا لوگوں کے اس بڑے کنبے میں سب سے چھوٹا میں تھا۔ جب میں 6 برس کا تھا تو میرے والد کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ میرے والد کو نزلے کی دیرینہ شکایت تھی۔ وہ کچھ گنگنا کر بولتے تھے۔ ان کا دماغ آسانی سے خوشبو یا بدبو میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی ان کی باتوں پر لوگ منہ پھیر کر ہنس دیتے تھے۔ میں ہنستا بھی تھا اور افسوس بھی کرتا تھا۔ بوباس کے دماغ میں نہ سمانے پر اکثر انہیں خود بھی اپنے آپ پر رحم آیا کرتا تھا۔ نزلے کی وجہ سے ان کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے، اگرچہ وہ جسمانی لحاظ سے کافی تنومند تھے۔ بیساکھی کے ارد گرد ہمارے گاؤں میں کسی نہ کسی کے ہاں ضرور بچہ پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور وہ اپنے بچے کا نام رکھوانے کے لیے میرے والد کے پاس آیا کرتے تھے، اور والد صاحب بچے کا نام عمر دین، خیر الدین، نائک چند یا فاطمہ وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے، اور سب لوگوں کو وہ نام قبول ہوتا تھا۔ یہ نام اکثر بیساکھی کے روز رکھا جاتا تھا اور شیرینی بٹی جاتی تھی۔ بیساکھی کی ہوا جو گندم کو اس کے خوشے سے الگ کرتی ہے، ان کی نرم، ملائم اور سفید داڑھی کو 2 گچھوں میں بانٹ کر دونوں شانوں پر پھینک دیتی تھی، اور یہ نظارہ ہمارے دل میں ایک قسم کی ٹھنڈک اور پاکیزگی پیدا کرتا تھا۔ میرے والد کنبے کے سب بچوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور ان کے شور و غل سے بچنے کے لیے انہیں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان کی کہانی عام طور پر ان کی زندگی کے کسی خاص واقعے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ کہانی عموماً یوں شروع ہوتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے خیال میں بہت سے ماں باپ اور بہت سے بزرگ اپنے بچوں کو کہانی سناتے ہوئے اسی فکرے سے شروع کرتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی، اور انجام کار یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ بچپن ہی سے مضبوط ارادے کے مالک تھے اور سچائی کے پتلے تھے۔ انہوں نے کبھی شرم و حیا کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا،
کبھی جھوٹ نہیں بولا اور بزرگوں کے سامنے کبھی گستاخی سے پیش نہیں آئے۔ ان کے اخلاق کی بڑائی ان کے بچپنے کی ہر حرکت سے ظاہر تھی۔ ایسی باتیں سن کر میرا جی بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کی مانند نیک بن جاؤں۔ یہ میرا مطمع نظر تھا۔ مجھے اپنے والد ایک بہت بڑی شخصیت دکھائی دیتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں وہ ایک عظیم طاقت تھے جس سے ضلع کے بڑے سے بڑا حاکم بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جہانگیر آباد کے سب آدمی ان کے سامنے تعظیماً سر جھکا دیتے تھے اور بڑے بابا کے سوا انہیں کسی اور لقب سے یاد نہیں کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ میرے ہی باپ ہیں، لیکن وہ ایک تقدس مآب بزرگیت کی وجہ سے قصبے کے سب لوگوں کے باپ، ایک پتا مہا دکھائی دیتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میرے والد نے خود ہی ایک عام پدرانہ سی پرشفقت روش اختیار کر رکھی تھی۔ کسی چھوٹے بچے کے نزدیک آتے ہی ان کا دایاں ہاتھ اپنے آپ آشیرواد کے لیے اٹھ جاتا تھا۔ یہ کس قدر ظلم تھا کہ اس عام پدرانہ روش میں پہلے جان بوجھ کر اور پھر عادتاً انہوں نے اپنے بہت سے قدرتی رجحانات اور جانبدارانہ جذبات اور خیالات کو کچل دیا تھا۔ ان کے بچپنے کی ایک ایک کہانی ہم سب بچوں کو بہت بھاتی تھی۔ ہم بہت سے بچے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پرتھوی بل کے کھلے صحن میں بیٹھ جاتے اور اپنے بزرگ کی کہانی بار بار دہراتے۔ یہ بات بہت ضروری تھی کہ بالم کند کہانی کہے تو اسی انداز میں آنکھیں مٹکا کر اور چٹکی بجا کر، اور اگر شانتی وہ کہانی دہرائے تو ویسے ہی آنکھیں مٹکا کر اور چٹکی بجا کر۔ میرے والد کی کہانی ہم سب بچوں کو اسکول کے پہاڑوں کی طرح ازبر اور باسی روٹی کی طرح مرغوب تھی۔ اگر میں اس کہانی کا ایک لفظ بھی بدل دیتا تو باقی بچوں کے نزدیک بہت بڑا جرم کرتا۔ اس وقت میرے چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، بہنیں فوراً احتجاج کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ کہانی چوہوں کے متعلق تھی اور ایک طرح سے ہمارے خاندان میں گیت بن چکی تھی۔ کہانی یوں تھی: جب بابا، میرے والد صاحب اور چچا دیوا چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے دل میں چوہے پکڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس بڑے سے دیو صورت پرتھوی بل کی جگہ ان دنوں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان ہوتا تھا جس میں چوہوں کے بڑے بڑے بل تھے۔ چوہے ہر روز پنیر کی ٹکیا یا بابا کی مرغوب باسی روٹیاں اٹھا کر لے جاتے۔ چچا دیوا نے ایک دن پنجرا لگایا، سب چوہے پھنس گئے، لیکن ایک چوہا بھاگ کر سرنگ میں گھس گیا۔ اب آپ کو یہ جاننا چاہیے، بچے اس بات کے نہ دہرائے جانے کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سرنگ ایک لمبا چوڑا بل ہوتا ہے جس میں سے چوہے گزر کر ذخیرے اور ذخیرے سے واپس اپنے مکان میں آ جاتے ہیں۔ بابا نے ایک پنجرے کو سرنگ کے منہ پر رکھ کر اسے شہتوت اور کروندے، توریے کے گودے اور بڑے کے گھونسلے سے ڈھک دیا۔ اگلی صبح چچا دیوا کی ہمت نہ پڑی کہ وہ پنجرے تک چلے جائیں، اس لیے بابا اکیلے ہی گئے، اکیلے۔ بابا اس وقت ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پنجرے پر سے پتے ہٹائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک چوہا تھا، شتری رنگ کا، پورے قد کا، مٹکتا ہوا اور لٹکتا ہوا، پٹکتا ہوا اور بھٹکتا ہوا۔ بابا اتنے گھبرائے کہ جوتوں سمیت دوڑتے ہوئے چوکے میں چلے گئے۔ ہمارے لیے کہانی کا یہ حصہ سب سے زیادہ سنسنی پیدا کرنے والا تھا۔ وہ بھاگ کر آئے اور چچا دیوا کو آواز دی، دیواؤ دیوا، دیواؤ دیوا، اور آواز دیتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ اپنے منہ کے دونوں طرف رکھ لیتے تاکہ آواز ادھر ادھر بکھرنے نہ پائے اور سیدھی چچا دیوا تک پہنچے۔ پھر وہ اتنی زور سے چلاتے کہ آواز ایک چیخ میں بدل جاتی، پھر چیخ کھانسی کی صورت اختیار کر لیتی۔ پھر بابا اور چچا دیوا مل کر سرنگ تک چلے گئے، جوتے پہنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں شہتوت کے 2 بڑے بڑے موگرے۔ بابا نے چوہے کو مار دیا، بالکل مار دیا، اور جہانگیر آباد کے چنڈالوں سے چوہے کی کھال کھچوا کر اسے چھت پر رکھ دیا۔ جب کھال سوکھ گئی تو پھر انہوں نے اسے پھگو چندال کے ہاں بیچ دیا۔ پھگو نے اسے کسی اور کے ہاں بھیجا، اس نے کسی اور کے، اور ایک آدمی نے اس کی فر بنا دی۔ آج کل بڑی بھابھی کے سویٹر کو وہی فر لگی ہوئی ہے۔ اب معاملہ برداشت کی حد سے بڑھ جاتا، سب بچے جھوٹ جھوٹ بکواس، بالکل بکواس کا شور مچا دیتے۔
یہ ممکن نہیں کہ مونی بھابھی کے خوبصورت سویٹر کو ایک ذلیل چوہے کی فر لگی ہو۔ آپ نے دیکھا، اس واقعے میں کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہے۔ اپنے والد کی زندگی کا یہی ایک واقعہ تھا جس سے ان کی کمزوری کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہ خود کتنے ڈرپوک تھے، حالانکہ ہمیں ہمیشہ بہادر بننے کی تلقین کرتے تھے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے اس قسم کے واقعات نام نہاد ادب، تمیز اور دوسری نصیحت سے پٹی ہوئی کہانیوں سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے بزرگ بھی کبھی بچے تھے، ورنہ دوسری طرز کی کہانیوں میں وہ بچے کی جگہ ہمیں بوڑھے ہی نظر آتے تھے، گویا وہ ناف تک پہنچی ہوئی داڑھی بچپن ہی سے ان کی ٹھوڑی پر موجود تھی۔ شرارت، لا علمی ایک قسم کی زندگی ہے جس سے بچے پھلتے پھولتے ہیں۔ قدرت ان چیزوں کو بچے کی جبلت میں دے کر انہیں بڑھاتی ہے۔ ہم نے اپنے ارتقاء میں دیکھا ہے کہ عقل اور علم و ادب کے پیدا ہونے کے بعد جسمانی اور روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ بچوں کو عقل اور علم کی ضرورت ہے، مگر اسے آہستہ آہستہ گویا مکاشفے کے طور پر آنا چاہیے، نہ کہ اسے جھوٹ سچ طور بے طور ان پر ٹھونسا جائے۔ ان کی زندگی میں سلائی کی ہتھی کو گھمانا، بلا اجازت مٹی میں نہانا، عشق پیچھا کو جڑ سے کاٹ دینا اور اس قسم کے سینکڑوں حادثات پیش آتے ہیں جن سے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ ان کی جبلت کو دبایا جاتا ہے، لیکن کیا وہ دب جاتی ہے؟ اور اگر دب جاتی ہے تو کیا اسے دبا کر خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ سردیوں کی ایک صبح کو بالم کند نے ایک گھوڑے کو تھان پر سے کھول دیا۔ بابا اسے پکڑنے کے لیے کھیتوں کے اونچ نیچ میں دوڑتے تھے۔ ان کی داڑھی اڑتی تھی، ان کی سرخ نوکدار ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ کیا اچھا نظارہ تھا! اور اس سے ایک دن پہلے ہم سب آٹے کی چڑیاں بنانے کے جرم میں پٹ چکے تھے۔ آخر ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے اور ہماری عادتوں کو سنوارنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک استاد رکھ دیا جو سوائے ہمارے باقی سب کی عزت کرتا تھا۔ ہمارے استاد نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر ایک انوکھا طریقہ ایجاد کر لیا۔ ہم میں سب سے زیادہ تابع دار لڑکے کو با ادب با تمیز کا سرخ نشان دے دیا جاتا تھا۔ اس جدت سے ہم بہت متاثر ہوئے، لیکن در حقیقت اس امتیازی نشان نے ہماری ذہنیت کو اس طرح کا غلام بنا دیا جیسے سرکار ہمارے کسی قومی بھائی کو دیوان بہادر یا خان بہادر بنا کر اس کے ہاتھ پاؤں کو حرکت اور آزادی کی زندگی کے عمل سے روک دیتی ہے۔ اس قسم کے اعزاز پانے والے لڑکے کو ہم بڑے رشک و حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اکثر با ادب با تمیز کے الفاظ میں سے ادب اور تمیز کے دونوں الفاظ حذف کر کے ایک بکری کے بچے کی طرح با با ممیانے لگتے۔ اگرچہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہماری اس قسم کی حرکت میں انگور کھٹے ہیں کا جذبہ کار فرما ہوتا تھا، حقیقت اور آزادی کا تجسس کم تھا۔ بہار کے موسمی اعتدال نے آہستہ آہستہ میانہ روی چھوڑ دی اور اس کی خوش خلقی میں تلخ مزاجی بڑھنے لگی۔ یہ وہ دن تھے جب شہتوت کی کونپلیں پورے طور پر پھوٹ نکلتی ہیں اور اس میں پھل پیدا ہو کر راہ راہ کو للچاتے ہیں، اور چنار کے چوڑے چوڑے پتے اپنی گھنی چھاؤں سے ماں کی گود کا سا سکون دیتے ہیں۔ لمبی لمبی توریوں اس کے ارد گرد کے پھول پتوں میں زندگی پگمنٹس اور کلوروفل کی صورت میں دوڑ جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک شام میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ مجھے بھی وہ امتیازی نشان دے دیا گیا۔ اس وقت مجھے اپنے ہم جولیوں کا ممیانہ اور مجھ پر ایک طرح کی غداری کا الزام لگانا بہت برا لگا۔ اسی بہار اور گرمی کے درمیانی موسم میں ایک دن پرتھوی بل کی چھت پر جا چڑھا۔ وہاں ایک چھجا تھا جس کے ایک کونے پر کھڑے ہونے سے سامنے کا نباتاتی ٹیلا اور شور مچاتی ہوئی ندی کی چھاگ پاؤں میں کلیلیں کرتی نظر آتی تھی۔ صرف سر پر لٹکتی ہوئی لمبی لمبی توریاں اور بے کے گھونسلوں کو پیچھے ہٹانا ہوتا تھا۔ چھجے پر سے وہ مجھے خاردار تار صاف دکھائی دیتی تھی جس کے باہر با ادب با تمیز لڑکے نہیں جا سکتے تھے۔ وہ سرمئی کانٹوں سے بھرپور تار سبز رنگ کے ستونوں سے لپٹی ہوئی پرتھوی بل کے بڑے پھاٹک تک پہنچتی تھی، اور اس پر ننھی ننھی کالی کالی جھانپلیں اپنا وزن درست کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ سب ستون دور سے نہایت خوشنما وردی پہنے ہوئے سپاہی نظر آتے تھے۔
اور وہ تار ہماری اخلاقی قرنطین تھی۔ ہمارے بزرگ نہیں جانتے تھے کہ وہ تار ہماری قرنطین نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان بغیر تار کے، بغیر کسی حد کے مقید اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ ضرورت ہے آزادی کی۔ میرے دیکھتے دیکھتے میرے تمام ہمجوری آئے اور کپڑے اتار کر پانی میں داخل ہو گئے، ننگے دھڑنگے۔ کیسی آزادی تھی جس میں سوچنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ تھوڑا سا خیال، معمولی سی سوچ بھی ایک تباہ کن تہذیب بن سکتی تھی۔ بالم کن نے لکڑی کے ایک بڑے سے لٹھے کو پانی میں دھکیل دیا اور خود اس پر منہ کے بل لیٹ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں چپو کا کام کرنے لگے۔ میرا تصور چمک اٹھا۔ کنارے پر شانتی اور سما مٹی اور دھول میں کھیل رہی تھیں۔ انہیں مٹی کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن وہ مٹی کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھتی تھیں، اس رشتے کو جو ماں باپ بہن بھائی کے رشتے سے زیادہ گہرا تھا، کہیں زیادہ گہرا اور ابدی۔ اسی دن میں نے بابا کو سب کا بلا اجازت ندی میں نہانے اور دھول سے کھیلنے کا واقعہ کہہ سنایا۔ لڑکیاں اور لڑکے پھر پٹ گئے۔ انسان کی فطرت کتنی آزادی کی طالب ہے۔ ملکی آزادی، جسمانی اور شخصی آزادی، روحانی آزادی، اس کا اندازہ کوئی با اخلاق غلام نہیں لگا سکتا۔ انسان تو چاہتا ہے کہ اسے روٹی کپڑے کی لعنت سے بھی آزاد کر دیا جائے۔ پرتھوی بل نے مجھے ذہین اور با اخلاق بنا دیا۔ میرے بزرگ بہت ہی خوش تھے کہ میں دوسرے بچوں کی طرح گستاخ نہیں تھا، لیکن مجھے معدے کی شکایت رہتی تھی۔ جو بچے جانوروں کی طرح چرتے تھے، تندرست تھے، لیکن میں جو کھانے میں بہت احتیاط سے کام لیتا، ہمیشہ بیمار رہتا۔ ڈاکٹر کہتا تھا نندی کو انیمیا ہے۔ دیوان خانے میں سندل کی صندوقچی کے پاس ایک قلم دان رکھا تھا، اس پر چند پیسے پڑے تھے۔ میں ایک لیمپ جلا کر اس کی مدھم مدھم روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا، لیکن میرا دل میری سامعہ شہدود اور چنار کے پتوں سے گزرتی ہوئی ہوا کی سیٹیوں کی طرف متوجہ تھی۔ میرا منہ بڑے بڑے اور لمبے لمبے شہتوتوں کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں ایک خواب آلود پانی کے اندر چپوؤں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ میں نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر ایک توری اور بے کے گھونسلے کو پرے ہٹا دیا۔ مجھے محسوس ہوا انسان کا ارض و سما کی وسعتوں سے بھی ایک رشتہ ہے۔ پرتھوی بل کے باہر بابا دتا بدستور کروندے اور سنگھاڑے بیچ رہا تھا۔ میں نے میز کے قریب کھڑے ہو کر نفرت سے اپنے جسم پر لگے ہوئے سرخ نشان کو دیکھا۔ پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے قلم دان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے پیسے اٹھا لیے اور سرخ نشان کو پھاڑ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ اب میں قرنطین سے باہر تھا۔ وہ سبز خاموش سپاہی مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، میری جرات کی داد دیتے تھے۔ میرا دل بے پایاں آسمان کی طرح کھل رہا تھا۔ شام کو مجھے بخار ہو گیا۔ میرا دل اور میرا جسم قدرت کی سخاوت کے قابل نہ رہا تھا۔ پھر میرا ضمیر مجھے برابر سرزنش کرتا رہا۔ میری نبض تیز ہو گئی۔ شام کو بابا آئے، ان کا چہرہ مجھے ٹیڑھا میڑھا معلوم ہو رہا تھا۔ پھر رنگا رنگ نقطے بسیط ہونا شروع ہوئے، لیکن ان نقطوں اور جلے ہوئے حلقوں کے درمیان مجھے بابا کی دودھیا داڑھی بدستور ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ میں نے بابا کو بتایا کہ اماں نے مجھے چوری کے الزام میں بہت پیٹا ہے، حالانکہ میں نے چوری نہیں کی۔ معاً مجھے یاد آیا بابا نے بھی اپنی زندگی میں ایک چوری کی تھی، لیکن انہوں نے چوری کا اقبال دادی اماں کے سامنے کر لیا تھا۔ اور اس دن اماں جان جو پیسوں کے متعلق پوچھتی رہیں تو میں نے صاف لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار یہی خیال آتا، کاش میں اپنے بابا کی طرح کشادہ دل انسان ہوتا اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا۔ اچانک ایک بہت برے درد نے میرے جسم اور ذہن کا احاطہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں معلوم ہوا جیسے کوئی پرشفقت ہاتھ میرے سر کی تمام گرمی کو کھینچ رہا ہے۔ میں نے ہولے ہولے آنکھیں کھولیں اور بابا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بابا آپ کہانی سنائیں۔ کون سی کہانی میرے بیٹے؟ جب آپ چھوٹے تھے آپ نے ایک بار چوری کی، آپ نے ماں کے سامنے اس بات کو مان لیا جب آپ بہت چھوٹے سے تھے نا؟ بابا میری ماں کو آواز دیتے ہوئے بولے، سیتا ادھر آنا، ایک پانی کا گلاس لے کر۔
تم نے نندی کو کیوں پیٹا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ کیوں بیمار ہے. لاؤ پانی. لاؤ گی بھیا. پانی کا گلاس لے کر ایک گھونٹ نیچے اتارتے ہوئے پاپا بولے، ہاں نندی، میں نے یہ کہانی تمہیں سنائی تھی. میں نے چوری کی تھی اور ماں کے سامنے اس چوری کو مان لیا تھا. اس کے بعد بابا نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی. اس وقت جبکہ وہ پرشفقت ہاتھ میری تمام مصیبتوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انہوں نے اپنا منہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے کہا، سچ یہ ہے نندی، میں نے چوری کی تھی جب میں چھوٹا تھا. اور سنو میرے بیٹے، اٹھ کر کھیلو. میں نے آج تک تمہاری دادی کے سامنے اس چوری کا اعتراف نہیں کیا.